بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی آلویز وتھ یو. ویلکم ٹو گلوبل رائٹ پاتھ. آئی ایم ارشاد محمود فرام ٹورنٹو, کینیڈا. ٹوڈیز ٹاپک از, آج کا عنوان ہے صحیح حقیقی منکر حدیث کون ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے, کریٹیکل انالائسس. ہمیں اپنا برین یوز کرنا, دماغ یوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ فضول میں نہیں دیے, اس کو استعمال کریں صحیح راستے میں, قرآن کی روشنی میں. افلا یتدبرون القرآن, بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. قرآن پہ غور کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, پوچھا ہے سوال ہم سے, کیوں نہیں کرتے. ہم قرآن پہ غور کریں, فکر کریں. کئی جگہ لکھا ہوا ہے. بھلا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں, تالا لگا ہوا ہے. اور جو قرآن پہ غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے, قرآن پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے, اس پہ عمل نہیں کرتے, وہ دراصل گدھوں کی طرح ہے, ڈنکی ہیں, کتابیں لادی ہوئی ہیں. پین اور پیپر ریڈی رکھیں, نوٹ کریں پوائنٹس آج کے اس لیکچر کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, ذرا نرمی سے بات کرنا. اس سے نرمی سے بات کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم وہ تھے, ورنہ لوگ بھاگ جاتے. اللہ نے کہا ہے حدیث حدیث کے معنی کیا ہے. قول, بیان, تقریر, بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے. انہو لقول رسول کریم, کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. پورا کا پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے, اللہ کا کلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتھینٹک, اور یہ پروٹیکٹڈ بھی ہے, سب کچھ ہے. اور جو سنی سنائی باتوں میں ہے وہ نہیں ہے. ٹرو آتھینٹک بک آف حدیث اس قرآن alone. حدیث کی صحیح کتاب صرف قرآن ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے محفوظ کیا ہوا ہے. حکم صرف اللہ کا ہے. قرآن میں تمام مثالیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. حدیث کے منکر دراصل قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے. جو حدیث ہیئر سے سنائی باتوں پہ کرتے ہیں, بخاری مسلم پہ, وہ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے, رہنمائی نہیں لیتے. اللہ کا قول ہے قرآن, پورا کا ایک چیزیں اس میں ہیں. اور اس قرآن کے بعد اور کس پہ یقین کریں گے. جو صحیح حدیث ہے, قرآن ہی صحیح حدیث ہے, صرف اور صرف قرآن ہی صحیح حدیث ہے. اور اللہ نے کہا فبی حدیث میں بات ہوئی, پھر اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے. وہ کتاب جو اللہ کا کلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, آتھینٹک حدیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا, سنت کی کتاب, سیرت النبی کی کتاب, قصص الانبیاء, انبیاء کے حالات. اور یہ سب چیز پروٹیکٹڈ بھی ہے, آتھینٹک بھی ہے, اللہ کا نازل کیا کر رہا ہوا ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے نازل کیا, اللہ محافظ ہے قرآن کا. اس میں نہ ہی ایک لفظ کم ہے, نہ ہی زائد غیر ضروری ہے. پرفیکٹ ہے قرآن, پرفیکٹ پرفیکٹ. ہمارا آئین قرآن ہے, ہمارا قبلہ قرآن ہے, قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے. قرآن میں نہ ہی ایک لفظ کم ہے, نہ ہی زائد اور غیر ضروری, پرفیکٹ ہے. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا پرفیکٹ, تو پرفیکٹ ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی, ہم نے اپنا دل اوپن کر کے دیکھنا ہے, وہ دل جو سینے کے پیچھے ہے. اپنی آنکھیں, اپنے کان کھلے رکھ کے غور کرنا ہے. ملت ابراہیم, دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا اللہ نے محسن کو بھی حکم دیا, اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ دین ابراہیم کی پیروی کریں. دین ابراہیم جس میں تمام عبادات تم پر روزے فرض کی گئے جیسے پچھلی امت میں تھے. یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ جتنے بھی عبادات کے طریقے ہیں, نماز ہے, حج ہے, عمرہ ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, پورے کے پورے سسٹم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. میرا ڈیٹیل لیکچر ہے یونیفائڈ ورشپنگ میتھڈ, یوٹیوب پہ. اس کو دیکھیں آپ. قرآن میں تمام مثالیں ہیں, تمام مثالیں ہیں. قرآن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. There is no doubt in it. گائیڈنس ہے صحیح مسلمانوں کے لیے, سچے ایمان والوں کے لیے, جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں.
اس سے ہمیں خود ہدایت لینا، پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ قرآن، اللہ نے پرفیکٹ ریلیجن پرفیکٹ دی، ہر چیزیں پرفیکٹ ہو گیا ہے۔ پرفیکٹ کا مطلب پرفیکٹ ہے۔ قرآن کا کمپائلیشن بھی پرفیکٹ ہے، یہ موسم کے زمانے میں ہوا تھا، اس کے اوپر ڈیٹیل میرا لیکچر ہے۔ یونیفائڈ ورشنگ میتھڈ کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، اس پہ آپ پڑھے۔ ہیر سے سنی سنی بات، اس نے کہا، اس نے کہا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ نو نو نو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو دیکھیں، اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھیں۔ سے نو ٹو ہیئر سے یس ٹو، سنی سنائی باتوں کو کرو نہ، اللہ کی باتوں کو کرو ہاں۔ کاز اینڈ افیکٹ انٹر ریلیٹڈ، وجہ اور اثرات کا آپس میں تعلق ہے۔ کیا وجہ، کیوں ہوا ہے، اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلم امت کیوں اتنا ظلم بربیت فیس کر رہی ہے؟ ہر طرف پرابلم ہے۔ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں، قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن ایک امت کا ہوتا ہے، ایک امت کے لیے کہا ہے ڈائریکٹ، جو فرقوں میں بٹ گیا اس کا اسلام میں حصہ نہیں۔ اور آج سارے ڈینٹ کی مسجد میں ہیں قرآن کو چھوڑ کے، جو قرآن جو صحیح حدیث بھی ہے اس کو چھوڑ کے سنی سنائی باتوں کو کہہ رہے ہیں حدیث ہے، نام چینج کر دیا ہے۔ کدو کا نام چینج کر کے آپ بیگن رکھتے تو بیگن نہیں ہو جائے گا، بیگن بیگن ہے، کدو کدو ہے، انار انار ہے، سیب سیب ہے۔ تربوز کا نام آپ بدل کر کے انگور رکھ دیں تو وہ تربوز نہیں ہو جائے گا، یا انگور نہیں ہو جائے گا۔ انگور انگور ہے، تربوز تربوز ہے۔ یا انگور کا نام چینج کر دیں، تربوز رکھ دیں تو وہ تربوز نہیں ہو جائے گا، انگور انگور ہے، ہر چیز الگ الگ ہے۔ آج جیسے وینزویلا کا پریزیڈنٹ کڈنیپ ہو گیا، عمران خان سابق پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دیا، کس کے حکم سے، کیسے؟ جس نے بھی حکم دیا، جہاں سے پیچھے سے حکم آیا ہے۔ یہی کام پہلے برٹش امپائر کرتے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول، جہاں چاہا اپنے مہرے بٹھا دیے۔ اس سے پہلے رومن امپائر بھی کرتے تھے۔ جب انہوں نے، رومن امپائر نے دیکھا کہ اسلام ہر حال میں پھیل رہا ہے، تو انہوں نے فائنڈ کیا کہ حالانکہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، سب کو لائن سے شہید کرتے گئے، لیکن پھر بھی اسلام پھیلا۔ کوئی صدیوں کی ریسرچ تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، یہ لوگ ان کو قرآن سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے ساری سازشیں کی ہیں، سازش آج بھی ہو رہی ہے اور ماضی میں بھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا بھائی، آپ ٹائم دیکھ لیں، 909 سے 1171، یعنی کہ مسلم کے جانے کے 250 300 سال، اور اسی دوران انہوں نے سیاستیں لکھوائی اینشنٹ پرشین امپائر سے، بخاری مسلم، وہ سب ٹائم فریم وہی ہے، سب وسیع ہے۔ اور یہ انہوں نے مسلمانوں میں فلٹ کر دیا، پھیلا دیا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ دور کر دیا لوگوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ حقیقی منکر عزیز کون ہے؟ بالکل بالکل، جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، جو قرآن کو فالو نہیں کرتے، سنی سنائی باتیں بخاری مسلم کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ پہلے یہ ایسے ہے، وہی حقیقی منکر حدیث ہے۔ جو قرآن کو پہلے کہتے ہیں اہل اہل قرآن ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی صحیح من- حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور اس کو اللہ نے پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے، محسن کے منہ سے ہم تک پہنچا، محسن کا قول ہے قرآن۔ کوئی آپ کا کوشچن، کوئی ایسا کمنٹس؟ تو اس کوشچن کے لیے آپ میرے ویب سائٹ پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کا پیارا پیغام اولوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔